نیکسٹ مارننگ۔ ارے پھپھو، اتنا تیار شیار کہیں جا رہی ہیں کیا؟ ابھی 1 بج رہے ہوتے ہیں اور ماہی ابھی سو کر اٹھی ہوتی ہے۔ آفس تو اسے جانے نہیں تھا، اسی لیے دیر سے سو کر اٹھی تھی۔ تم ابھی اٹھ کر آئی ہو آفس کی، اسی لیے تم نے چھٹی کی ہے سونے کے لیے؟ وہ تو خالہ آئی ہوئی ہیں نا، اسی لیے۔ ہاں، تمہاری خالہ صبح سے اٹھی ہوئی ہیں اور صبح سے میرا دماغ خراب کر رہی ہیں۔ وہ تمہاری خالہ کم میری ساس زیادہ لگتی ہیں، اسی نے مجھے یہ دوپہر کو اتنا تیار بھی کروایا ہے۔ وہ کیوں؟ بھائی آنے والے ہیں نا، اسی لیے۔ وہ کیوں؟ وہ تم اپنی خالہ سے ہی پوچھو۔ وہ ماہی کی خالہ کی وجہ سے تپی ہوئی تھی، اسی لیے باتیں بھی ایسی کر رہی تھی۔ اور اب میں تمہیں کوئی ناشتہ نہیں بنا کر دے رہی ہوں، ابھی کھانا بنایا ہے میں نے، خود جو دل کرے بنا کر کھا لو۔ اچھا۔ اور ہاں، یہ اپنا حلیہ بھی ٹھیک کر لو، نہیں تو اگلا نمبر تمہارا ہی ہے۔ ہاں، ماہی تو اب ایسی ہی رہے گی۔ ہاں، اب یہ بھی صحیح ہے، تم اس کی ساس بن جاؤ۔ اور پھپھو، مہر، حارث، ولید اٹھ گئے؟ ہاں، وہ تینوں بھی 9 بجے سے اٹھے ہوئے ہیں، اور ولید صاحب کی وجہ سے ارشد صاحب بھی آفس نہیں گئے ہیں۔ سارا آفس کا کام مینیجر پر چھوڑ دیا ہے۔ اس کی وجہ سے کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ ارشد صاحب جن کو کسی کی کمپنی اچھی نہیں لگتی، ولید صاحب کی کمپنی بہت اچھی لگ رہی ہے، اسی لیے۔ یہ سب کا دل کیسے جیت لیتا ہے؟ اور حارث اپنے روم میں ہے، اور بیچاری مہر، وہ تو کب سے تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ پہلی دفعہ پاکستان آئی ہے اور تب سے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ اسے پورا پاکستان گھومنا ہے۔ ہاں، یہ مہر بھی نا، میں ابھی ناشتہ کر کے اسے کہیں گھمانے لے جاؤں گی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اب گھر پر جو بریڈ جیم ہوتا ہے، ماہی اس سے ناشتہ کر لیتی ہے۔ آف کورس ماہی کو چائے بنانے کے علاوہ اور کچھ بنانے نہیں آتا تھا۔ یہ کوئی ٹائم ہے اٹھنے کا ماہی؟ ولید کچن میں آتے ساتھ ماہی کو ناشتہ کرتے دیکھ کر کہتا ہے۔ کیا ہے کچن میں، کیا لینے آئے ہو؟ پانی لو اور جاؤ۔ ماہیہ کچن کے کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر ناشتہ کر رہی تھی۔ یہ کوئی جگہ ہے ناشتہ کرنے کی؟ اف بھائی! اب ماہی اپنا بریڈ جس میں جیم لگا ہوا ہوتا ہے اٹھا کر کچن سے نکل جاتی ہے۔ اب ولید ماہی کو روکنے ماہی کے پیچھے جاتا ہے، لیکن ڈرائنگ روم میں بیٹھے ابا اور انکل پانی کا اور ولید کا انتظار کر رہے تھے، سو اس نے ماہی کو جانے دیا اور پانی کی بوتل لے کر کچن سے نکل جاتا ہے۔ گڈ مارننگ! ماہی بریڈ جیم کھاتے کھاتے اپنے روم کی طرف آئی ہی تھی کہ اسے حارث مل گیا تھا، اور حارث ماہی کا روم اوپر ساتھ ہی ساتھ تھا، سو وہ اپنے روم سے نکلتا اسے مل گیا تھا۔ ماہی اسے دیکھ کر اسمائل کرتی ہے۔ وہ ماہی کو آج آفس نہیں جانا تھا نا؟ میں نے ایکسپلینیشن نہیں مانگی اور نہ ہی میں نے طنز مارا ہے، میں بس گڈ مارننگ کہہ رہا ہوں۔ ایک ولید تھا نیچے اور ایک حارث تھا۔ ماہی جب جب دونوں کو کمپیئر کرتی تھی اسے حارث ہی اچھا لگتا تھا۔ کیا بیسٹ چوائس تھی اس کی۔ ویسے یہ نیچے کیا چل رہا ہے، کچھ علم ہے؟ آئی ڈونٹ نو، پھپھو بھی اتنی تیار ہیں، خالہ اور مہر بھی، بابا بھی آنے والے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ میں جانتا ہوں، وہ اسمائل کرتا کہتا ہے۔ مجھے بھی بتاؤ۔ بس اتنا سمجھ لو تمہیں ایک گڈ نیوز ملنے والی ہے۔ وہ یہ کہتا ہی اب نیچے کی طرف چلا جاتا ہے۔ گڈ نیوز؟ اب ماہی سوچنے لگ جاتی ہے کیسی گڈ نیوز؟ ٹائم اسکپ۔ اب ماہی کے بابا لوگ بھی آ گئے ہوتے ہیں اور سب ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ سب ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ حارث سلام دعا کرنے اور کچھ باتیں کرنے کے بعد یہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے، اور یہاں مہر ماہی کو تنگ کر رہی ہوتی ہے کہ اسے کہیں گھومنے لے چلے، تو ماہی اور مہر بھی ڈرائنگ روم سے اٹھ کر باہر آ جاتی ہیں کیونکہ ماہی کی فیملی رات تک رکنے والی تھی۔ یہاں ولید بھی اٹھ کر جا رہا ہوتا ہے، لیکن ولید کے ڈیڈ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بٹھا دیتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو، یہی بیٹھو، تو وہ واپس بیٹھ جاتا ہے۔ کہاں جاؤ گی؟ کوئی پارک، کوئی پیاری سی جگہ۔ اس وقت کون سا پارک کھلے گا مہر، 4 بج رہے ہیں، 5-6 بجے تک اوپن ہوگا۔ ہیں اتنی دیر سے؟ ہمارے تو صبح ہی اوپن ہو جاتا ہے۔ وہ تو سادہ پارک ہوتا ہے، وہ تو یہاں پہ بھی کھل جاتا ہے، جب جانا ہے تب چلی جاؤ، لیکن اچھے والے پارک کی بات کر رہی ہوں میں، جہاں جھولے وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر کہاں جائیں؟ دیکھتے ہیں۔ اچھا ہے، میں تیار ہوں، جا کر تم تیار ہو کر آ جاؤ۔ اوکے۔ وہ اب اپنے روم کی طرف چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف دیکھیں، میں سیدھا سیدھا بولوں تو میں ماہی کو بیٹی کے ساتھ اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ بہو؟ وہ یہ کہتی ارشد کی طرف دیکھتی ہیں۔ میری بہن کی ایک ہی بیٹی ہے اور میری بہن بھی اس دنیا میں نہیں ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ ماہی کی ولید سے شادی ہو جائے تاکہ وہ ہمارے گھر پر ہی رہے۔ میں نہیں چاہتی آپ لوگ ماہی کی شادی کہیں اور کریں۔ ویسے آپ لوگوں کا ماہی پر زیادہ حق ہے، اسی لیے میں آپ لوگوں سے ماہی کا رشتہ مانگ رہی ہوں، اور کچھ حق میں بھی رکھتی ہوں ماہی پر۔
تو میں چاہوں گی کسی سالڈ ریزن کے بنا پر ہی مجھے انکار کیا جائے، ایسے نہیں۔ سب حیرانی سے حارث کی موم کا شکل ہی دیکھ رہے تھے، کیونکہ ابھی ان لوگوں نے تو ایسا ویسا کچھ سوچا بھی نہیں تھا ماہی کی شادی وغیرہ کے بارے میں۔ پھر ماہی کو یاد آتا ہے کہ پھپھو کوئی ضروری بات کا کہنے آئی تھی، وہ تو ماہی نے سنی ہی نہیں تھی، تو وہ سننے کے لیے وہ ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب آپ لوگ مجھے ایسے نہیں دیکھیں، کسی نہ کسی دن تو آپ کو ماہی کی شادی کرنی ہی ہے نا۔ میں جانتی ہوں میرا بیٹا اتنا اچھا نہیں ہے، ماہی کے لائق بالکل نہیں ہے، لیکن یقین کریں ماہی ہمارے گھر میں بہت خوش رہے گی۔ ہاں، اور ہم ماہی کا نیچر بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو اسے ہمارے گھر میں رہنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ماہی سوچتی ہے۔ ولید کی؟ پر ولید تو یہیں بیٹھا تھا۔ ماہی کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ کنفرم کرنے کے لیے سامنے ہی صوفے پر بیٹھی نور سے ہلکا سا پوچھتی ہے کہ یہ کس کی بات کر رہی ہیں؟ یہ تمہارے رشتے کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، پر کس کے لیے؟ وہ جو لڑکا اٹھ کر اندر گیا نا، اس کے لیے، تمہارا کزن ہے نا۔ نور کو نہیں پتا تھا کہ ولید کون ہے اور حارث کون ہے، اسے لگتا ہے جو اٹھ کر اندر گیا اس کی بات کر رہی ہیں، ورنہ جو یہاں بیٹھا ہے وہ لڑکا تھوڑی ہو سکتا ہے، لڑکے کے سامنے لڑکے کے رشتے کی بات تھوڑی کرتے ہیں۔ چلیں، اب کہ مہر تیار ہو کر آ گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی ماہنور بھی تھی۔ اس لڑکی کو بھی لے لیں، یہ مجھے ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے مل گئی تھی۔ نور تم جاؤ گی؟ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، تم تینوں جاؤ۔ چلو ٹھیک ہے۔ اب یہ تینوں یہاں سے چلی جاتی ہیں۔ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ولید اچھا خاصا لڑکا ہے، دیکھا بھالا بھی ہے، بس ماہی اگر ہاں کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے۔ پر ماہی اتنی جلدی شادی کے لیے نہیں مانے گی، اور وہ تو ابھی کمپنی سنبھال رہی ہے۔ دیکھو، یہ ماہی کی اپنی مرضی ہے، اگر ماہی یہاں رہنا چاہے گی تو رہ سکتی ہے، ویسے بھی ولید کا ابھی اپنے بابا کے ساتھ ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کرنے کا ارادہ ہے، اس کی پوسٹنگ کسی بھی سٹی ہو سکتی ہے اور بیچ بیچ میں چینج بھی ہو جاتی ہے، جب اس کو چھٹی ملے گی تو وہ یہاں آ جایا کرے گا۔ ویسے میرا اپنا مشورہ یہ ہے کہ ماہی لنڈن میں زیادہ اچھے سے رہ سکتی ہے، وہاں کا ماحول ماہی کے لیے کافی اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، ماہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ یہاں پھپھو کا تو بالکل بھی ارادہ نہیں ہوتا ہے ماہی کی شادی کرنے کا، لیکن ماہی کے ڈیڈ جو اتنا اچھا رشتہ دیکھ کر آپے سے باہر ہو رہے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی پھپھو کو چپ رہنا پڑا۔ باقی یہاں سب لوگ بہت خوش تھے، بس ماہی کیا کہتی ہے سب کو اس کا انتظار تھا۔ میرا دل نہیں مان رہا ہے ماہی کی شادی کرنے کو۔ باتیں کرنے کے بعد سب اپنے اپنے روم میں آ گئے تھے آرام کرنے، اور پھپھو کو جو بات پریشان کر رہی تھی روم میں آتے ہی پھپھو نے کہہ دی۔ تو کیا جب ماہی 50 سال کی بڈھی ہو جائے گی تب کرو گی اس کی شادی؟ 25 کی تو ہو گئی ہے ماہی، اور اوپر سے اتنا اچھا رشتہ ہے، بار بار نہیں ملے گا، وہ بھی ماہی کے لیے۔ پھر بھی، اور شادی صرف بچے پیدا کرنے کے لیے تو نہیں کرتے نا۔ ماہی کو ایک اچھے لائف پارٹنر کی بھی بہت ضرورت ہے، اور ولید سے اچھا لائف پارٹنر اس کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کتنا کام ڈاؤن رہنے والا بندہ ہے وہ، ماہی کو اچھی طرح سنبھال لے گا۔ ہاں، ولید ہے تو بہت اچھا لڑکا۔ وہی تو، اور ویسے بھی ماہی کا دماغ بھی تمہاری طرح ہے، تمہارا بھی تو شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پر ابھی دیکھو۔ سب کو لائف پارٹنر کی ضرورت پڑتی ہے، ایک نہ ایک ٹائم ماہی کو بھی ضرورت ہے، فضول کا سوچو نہیں، اور کوشش کرو کہ ماہی کو منا لو۔ ہاں ٹھیک ہے، میں کروں گی اس سے بات۔ جب ماہی گھر آ جاتی ہے تو پھپھو ماہی کے روم میں ماہی سے پوچھنے آتی ہیں۔ ماہی مجھے پتہ ہے پھپھو۔ ماہی پھپھو کی بات شروع ہونے سے پہلے ہی ان کی بات کٹ کر دیتی ہے۔ پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ میں راضی ہوں۔ کیا؟ پھپھو کو یقین نہیں آتا ہے کہ اتنی آسانی سے ماہی نے ہاں کیسے کر دی۔ مجھے منظور ہے پھپھو۔ وہ ماہی کے لیے دنیا کا وہ واحد لڑکا ہے جس سے ماہی شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے ماہی۔ وہ روم کے باہر کھڑے باتیں سن رہے تھے، اور ماہی کے ہاں کرنے پر خوشی کے مارے اندر آ کر اس کو گلے لگانے کے بعد کہتے ہیں، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں ماہی، تمہیں اللہ دنیا کی ہر خوشی سے نوازے۔ وہ بھی ماہی کے ڈیڈ کے ساتھ دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ یہ اب لگ رہا ہے نا ماہی ارشد کے گھر میں پلی بڑھی ہوئی ہے، تم نے قسم سے بہت اچھا انتخاب کیا ہے، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ وہ بھی دروازے کے باہر کھڑے تھے اور اب اندر آ کر کہہ رہے تھے۔ سب کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، اور ماہی ان کو اتنا ایکسائٹیڈ دیکھ کر مسکرا رہی تھی، ایسے سب باہر کھڑے کان لگائے بیٹھے تھے۔ بیڈ مینرز، آپ لوگ اتنے بڑے ہو گئے ہیں اور ایسے چھپ چھپ کر کسی کی باتیں نہیں سنتے۔ بھائی کبھی کبھی ایسا موقع پر چلتا ہے۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں تھا ماہی اتنی آسانی سے ہاں کر دے گی، قسم سے دل خوش کر دیا۔
چلو میں یہ گڈ نیوز تمہاری خالہ کو دیتی ہوں۔ خوشی کے مارے ان کے آنکھ سے آنسو آنے لگے تھے۔ پھپھو ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ابھی نہ روئیں، اور ویسے بھی ماہی اپنے دلہے کو یہیں رکھے گی۔ لو گھر جمائی بناؤ گی؟ ہاں، آپ لوگوں کی لینگویج میں گھر جمائی۔ لو مطلب اس لڑکی نے قسم کھا کے رکھی ہے کہ مجھے اور میری بیوی کو پرائیویسی نہیں دینی، پہلے اکیلے تھی اب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پنگے کرے گی۔ آف کورس، ٹائم اسکپ۔ مان گئی؟ ہاں۔ اتنی آسانی سے؟ ہاں، مجھے بھی یقین نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے مان جائے گی وہ۔ شکر ہے مان گئی، نہیں تو آپ کے عشق کو اسٹارٹ ہوتے ہی گرہن لگ جاتا، پھر تو بہت مشکل ہو جاتا دھڑکن کے بغیر جینا۔ بس بس، اب سستے عاشق بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا جانے عشق کی شدت کو، نام ان کا پہلے آتا ہے پھر میری سانسیں چلتی ہیں۔ اب یہاں شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور ماہی کو جو غلط فہمی ہوئی ہوتی ہے وہ ابھی بھی ویسی ہی کی ویسی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد شادی کی افراتفری شروع ہو جاتی ہے، اور شادی ابھی 15 دن بعد ہی اسٹارٹ ہو جائے گی۔ پہلے میلاد، پھر مائیو، پھر بارات ولیمہ، کیونکہ خالہ آئی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ زیادہ دن تو یہاں نہیں رک سکتی ہیں، اسی لیے شادی جلدی ہو رہی ہوتی ہے۔ ماہی منی کو میسج کرتی ہے کہ میری شادی ہے تو تم یہاں پاکستان آ جاؤ۔ منی کے پیپرز بھی ختم ہو گئے ہوتے ہیں، لیکن ابھی وہ برسٹول کے ہاسٹل میں ہی رہ رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ رزلٹ کا انتظار کر رہی ہے کہ ایک ہی دفعہ رزلٹ کے ساتھ اپنے گھر جائے گی۔ تو جب ماہی میسج کرتی ہے تو منی یہاں آنے کے لیے مان جاتی ہے، ویسے بھی وہ وہاں پر بور ہو رہی تھی تو وہ یہاں کسی بھی دن ٹپک سکتی تھی۔